ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر تم صلہ رحم نہیں کرتے تو اعمال میں مت آنا، تمہاری وجہ سے ہماری بھی دعائیں رد ہو جائیں گی۔ صلہ رحم، صلہ رحم یعنی جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ملتے رہنا۔ مولا فرماتے ہیں جو قطع رحم ہوتا ہے نا، جو اپنے خونی رشتہ داروں سے نہ ملے۔ خونی رشتہ دار کون کون ہیں؟ ماں باپ ہیں، چچا، پھپھی، ماموں، خالہ، بہن بھائی، اولاد نسلوں کے اندر۔ تو اگر یہ خونی رشتہ دار ہیں، یہ فرسٹ جتنے بھی پہلا طبقہ ہے، اس کے بعد پھر چچا، ان کے سب کے بچے، کہ یہ خونی رشتہ دار ہیں، ان سب سے پہلا طبقہ اور پھر دوسرا طبقہ، وہ ان کے بچوں کا دوسرا طبقہ ہے، کہ ان سے اپنا تعلق واسطہ رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اگر ان میں سے کسی بھی خونی رشتہ دار سے اپنا رابطہ توڑ لے، قطع تعلق کر لے، سلام دعا بند کر دے، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اس شب میں کیا کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوشش کرو، چاہے صرف سلام کی حد تک رکھو، نقصان پہنچتا ہے، عزت پہ حرف آتا ہے، نہ ملو بے شک، لیکن کم از کم سلام دعا سے مت جاؤ، اگر دیکھ لو تو سلام ضرور کرو۔ اب آپ حضرات خاموش ہیں بالکل، میں بھی اور پڑھنے والا ہوں اس میں۔ سننا پسند فرمائیں گے سب لوگ؟ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ مرزا جواد، یہ امام خمینی کے استاد تھے عرفان میں۔ عرفان سب سمجھتے ہیں، مسٹسزم جیسے تصوف ہے جس کو پڑھنے والے ولی بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے حوزہ قم میں آنے کے بعد عرفان پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اتنے برس گزر چکے ہیں، مجھے کوئی توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی۔ اتنا عرفان پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، قضا نہیں ہوتی تہجد مجھ سے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک جملہ، المراقبات ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر تہجد پہ نہ اٹھیں تو فرشتے انہیں آ کے اٹھاتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ امام خمینی نے اس کے نیچے جملہ لکھا ہے، یہ انہوں نے اپنے متعلق لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں کسی ایسے کو جانتا ہوں، کسی کو نہیں، یہ اپنے متعلق کہا ہے، لیکن بتانا نہیں چاہتے تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ کتنے پہنچے تو عبداللہ جواد ملکی کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی، بہت عرفان پڑھا، عمل، لیکن بتانا نہیں چاہتے، عمل کرتا تھا، لیکن کوئی ترقی نہیں، میری چشم برزخی نہیں کھل رہی تھی، پردے نہیں اٹھ رہے تھے، پھر بھی میں دیکھ نہیں پا رہا تھا اصل کیا ہے، عرفان کیا ہے۔ کہ ایک دن استاد کے پاس گیا، کہا آقا اتنی محنت کر رہا ہوں، تہجد قضا نہیں ہوتی مجھ سے، 4 برس ہو گئے ہیں، تمام اعمال کرتا ہوں، درس پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ترقی نہیں ہو رہی، سارے پردے میری آنکھوں سے نہیں اٹھتے، کیا کروں؟ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا کسی خونی رشتہ دار سے قطع تعلق ہو گیا ہو؟ کہاں سگے چچا سے نہیں ملتا، ان کے بچوں سے نہیں ملتا۔ اب کہا کہ میں ایک میرے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، میں ان سے نہیں ملتا، والد کی ان سے بول چال بند تھی اس لیے میں بھی نہیں بولتا۔ کہا اور انہیں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، وہ بھی قم میں پڑھتا ہے، میں اس سے سلام دعا نہیں لیتا، کیوں؟ کیونکہ والد نہیں بولتے، والد کی بول چال بند ہے۔ کہا جب تک انہیں راضی نہیں کرو گے عرفان کے درجے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو عبداللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں اب شرمندگی ہونے لگی کہ بھی 4 سال سے بات نہیں کی، سلام دعا نہیں لی، اب وہ سوچے گا اچانک آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا مفاد ہے، کیا فائدہ ہے ان کا، کس نیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا مجھے شرمندگی بہت تھی، لیکن میں چاہتا تھا عرفان کے درجات طے کروں، تقوی کی منزل کو پالوں۔ تو کہا ایک دن خود ہی میں نے دیکھا کہ وہ درس سے باہر نکل رہے ہیں، میرے ہی درس میں جاتے تھے، استاد دونوں کا ایک ہی استاد تھا۔ کہا میں باہر نکلا، فوراً جوتے سیدھے کر کے ان کے سامنے رکھے اور فوراً چلا گیا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جوتے میرے سیدھے کر کے رکھے۔ کہا جب 2-4 دن میں نے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھنا شروع کی اور چلا جاتا تھا، ملتا نہیں تھا شرمندگی کی وجہ سے، تو اچانک ایک دن جیسے جوتے سیدھے کر کے رکھے، انہوں نے فوراً مجھے سلام کیا۔ انہوں نے سلام میں پہل کی کہ اتنی محبت سے تم آتے ہو، جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہو۔ کہا کہ ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے سلام کیا، اور اسی میرے کہتے ہیں کہ چچا داد بھائی نے اپنے والد کو خط لکھا کہ ارے جن سے ہماری بول چال بند تھی ان کا بیٹا میرے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ کہا کہ میرے جوتے سیدھے رکھنے کی وجہ سے وہ چچا والد کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی، محبت سے ملے۔ کہا اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے وہ دریچے میرے لیے کھولے جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ مقامات پائے کہ یہاں تک کہ خمینی جیسے افراد میرے شاگرد بننے لگے۔